السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز خواتین و حضرات، نوٹ فرما لیں، یہ ویڈیو خاص طور پر حکماء کے لیے ہے اور یہ بلا شبہ ان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کچھ نفیس لوگ، نفاست پسند طبع کے لوگ جو دیسی ادویات کو محنت سے پیسنے یا جوش دے کر کٹورا پر کٹورا بھر کر پینے سے گریزاں ہوں، ان کے لیے ہم حاضر خدمت کر رہے ہیں نباتاتی جواہر، جو ایک تحفہ بے بہا ہے۔ یہ جواہر 1-2 رتی کی مقدار میں استعمال کرنے سے ایسے سریع و تاثیر ثابت ہوتے ہیں کہ حلق سے اترتے ہی اپنا فوری طور پر اثر شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے مزہ اور بو میں بھی کسی قسم کی کڑواہٹ نہیں پائی جاتی۔ پانی وغیرہ سیال چیزوں میں فوراً حل اور خشک چیز میں خفیف سا رگڑنے سے آسانی کے ساتھ مخلوط اور ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حکماء کا اتباع کا فرض ہے کہ وہ اس ترقی کے دور میں اپنے فن کو عروج پر پہنچانے کے لیے اور حکمت کا نام روشن کرنے کے لیے اس طریقہ علاج کو کامیاب بنائیں تاکہ لوگوں میں دیسی طریقہ علاج کا شوق بڑھے۔ مریض ایسی دواؤں کے استعمال سے یقیناً خوش ہوگا اور بخوشی دوا استعمال کرے گا، برعکس اس کے کہ بڑی بڑی مقدار میں ہم ان کو دوائیں دیں جس سے پیشنٹس کا دل اکتا جاتا ہے اور اس سے آرام تو کیا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہبود خاص و عام کو مد نظر رکھ کر جوہر بنانے کا، نمک بنانے کا، جڑی بوٹیوں کی کھار حاصل کرنے کا مفصل طریقہ آپ کی نظر ہدیہ ہے۔ آپ براہ کرم نوٹ فرما لیں اور اس میں ہم آپ کو وہ جڑی بوٹیاں بھی بتائیں گے جن کا نمک، کھار، جوہر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے فوائد کی بات کریں تو اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس پر شاید پھر کبھی ذکر کریں گے، یا آپ کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں۔ کم از کم 35 سے 36 ہم جڑی بوٹیاں آپ کو بتائیں گے جن کا آپ جوہر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ چاہیں لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ اس کا جوہر کیسے بنایا جاتا ہے۔ ترکیب کو پورا ذہن میں رکھیں اور ہمتن ہو کر سنیے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اس میں ہر چیز، ہر بات ضروری ہے۔ نوٹ فرمائیے، جس جڑی بوٹی کا جوہر حاصل کرنا مقصود ہو اس کو عین جوبن پر اکھاڑیں۔ یہ نہیں کہ ابھی جڑی بوٹی اگ رہی ہے، تھوڑا سا بس ہوئی تو آپ اس کو اکھاڑ لیں، ایسے نہیں، عین جوبن پر اکھاڑیں اور اس کو سایہ میں اچھی طرح خشک کر لیں۔ پھر پاک اور صاف ہوادار جگہ پر رکھ کر آگ لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو پھر آپ اس کو آگ لگائیں تاکہ سرد ہونے پر سفید رنگ کی ہلکی خاکستر تیار ہو، اور اگر خاک جو اس کی جو راکھ ہے یہ سیاہ رنگ کی رہے گی تو پانی میں حل نہ ہو سکے گی۔ یہ نوٹ فرما لیں، جو اس کی راکھ ہے وہ سفید ہو جانی چاہیے، جس سے نمک حاصل ہونا وہ بہت اچھے طریقے سے نمک حاصل آپ کر پائیں گے، اور اگر وہ پانی میں حل ہی نہ ہو اور اس کی جو راکھ ہے وہ سیاہ ہے تو اس سے نمک حاصل ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا ہوادار جگہ میں آگ لگانے سے سفید رنگ کی خاک بنے گی۔ جس جڑی بوٹی کی آپ خاک بنا رہے ہیں، راکھ بنا رہے ہیں، اس کے تقریباً تمام حصے، شاخ، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی جڑ، اس کی بیج وغیرہ سب موجود ہوں۔ جب اچھی طرح راکھ بن جائے تو اس کو 4 گنا پانی میں ڈال کر بھگو دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کامل 1 ہفتہ آپ 7 دن اسے پانی کے اندر رہنے دیں
اور صبح شام ہلاتے رہیں. صبح پہر شام چاہیں تو آپ اس طرح بھی ہلاتے رہیں، زیادہ فائدہ ہوگا. وگرنہ صبح شام ہلاتے رہیں. اشد ضرورت کے لیے اگر آپ کہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فوراً ہی اس کو تیار کرنا ہے، تو 24 گھنٹے تک پھر بھی اس کو ضرور بھگو کر رکھیں اور اس عرصہ میں 9-10 بار ہلائیں. اس کے بعد مقطر کر کے حاصل کریں. مقطر کا عام مروج طریقہ یہ ہے کہ راکھ والا برتن اونچا ذرا ٹیڑھا کر کے رکھیں اور روئی کی موٹی سی بتی لگائیں جس کے نیچے چینی کا برتن رکھیں تاکہ اس بتی کے ذریعہ پانی مصفا ہو کر قطرہ قطرہ نیچے پیالہ میں آ جائے. اگر آپ حکمت سے وابستہ نہیں ہیں تو کسی بھی حکیم صاحب سے جو باتیں آپ کو سمجھ نہ آئیں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس بات کا یا اس چیز کا کیا مطلب ہے. تو بہرحال جب پانی قطرہ قطرہ ہو کر پیالہ میں آ جائے، جتنا نفیس جوہر تیار کرنا ہو اتنا ہی آپ اس کو باریک بینی سے مقطر کر لیں، نہیں تو 2 بار مقطر ضرور کر لیں. یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی آپ گھڑونجی تیار کروائیں جس کے نیچے اوپر 3 یا 4 گھڑے رکھے جائیں. اوپر کے 3 گھڑوں کے پیندوں میں سوراخ ہونے چاہیے جن میں روئی کی بتی لگائی جائے. اب اوپر گھڑے میں آپ راکھ والا پانی نتھار کر ڈال دیں. وہاں سے نیچے کے گھڑے میں قطرہ قطرہ ہو کر ٹپکے گا، دوسرے گھڑے میں جائے گا اور دوسرے گھڑے سے ٹپک ٹپک کر تیسرے میں اور تیسرے سے چوتھے گھڑے میں نہایت ہی شفاف ہو کر آئے گا. اب اس مصفا پانی کو صاف ستھری کڑاہی میں ڈال کر نرم نرم آگ پر آپ اس کو پکانا شروع کر دیں. اور اگر آپ تیز آگ کر دیں گے، یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے، اگر آپ آنچ کو تیز کر دیں گے تو جو سفید جوہر ہے نا، نمک ہے، کھار ہے، وہ تیار نہ ہوگا. آپ کہیں گے جی کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بس جلدی سے تیار ہو جائے. حکمت جو ہے وہ آسان بھی ہے اور سستی بھی ہے، لیکن اتنی نہ سستی ہے نہ اتنی آسان ہے. تو نرم نرم آنچ پر تیار ہونے والا جوہر ہمہ صفت موصوف ہوگا. جوہر تیار کرنے میں تیز آگ جلانا بڑی بھاری غلطی ہے. جب پانی بالکل خشک ہو جائے اور نمی ابھی باقی ہو تو اتار لیں، خود بخود خشک ہو جائے گا. یا آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں، انشاءاللہ یہ بہت جلد خشک ہو جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا. آپ اس کو کسی شیشی میں ڈال کر مضبوطی سے اس کا ڈھکن بند کریں. ہوا وغیرہ لگنے سے بھی اس کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے. بس یہی جوہر نباتاتی ہے جس کو بوٹی کا نمک یا کھار بھی کہتے ہیں. انگریزی میں سوڈا اور پوٹاس وغیرہ کہتے ہیں. جس طرح ہر بوٹی کے خواص جدا گانا ہیں، اسی طرح ہر ایک بوٹی کا نمک بھی جدا گانا تاثیر رکھتا ہے. چونکہ ہمیں ہر ایک بوٹی کے نمک کا تفصیلی علم نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو چند بوٹیاں جو ہیں ان کا بتاتے ہیں کہ آپ ان کا نمک، ان کی کھار کشید کر سکتے ہیں. جوہر مدار، یہ آگ کے پودے کو مدار کہتے ہیں. یہ ریح اور بلغم کو خارج کرتا ہے. اور اسی طرح جوہر زقوم، یہ دائمی قبض کو دور کرنے اور جگر کا سدہ کھولنے میں بے نظیر ہے. جوہر معمولی جس کو کٹائی خرد بھی کہتے ہیں، اس کا جوہر نہایت ہی مصفا خون ہے. امراض سداوی، آتشک، وجع المفاصل کے لیے سنیاسی تازیانہ ہے. اور جوہر چرچٹا جس کو پٹکنڈا بھی کہتے ہیں، اس کا جوہر پرانی ذقیق النفس اور کھانسی کے لیے بمنزلہ اکسیر ہے. جوہر لانا جس کی سجی بنتی ہے، بہاولپور کے علاقہ میں
عموماً بکثرت ہوتی ہے، اگر میسر نہ ہو سکے تو عمدہ سجی کا نمک حاصل کریں جس کو سوڈا بائی کارب بھی کہتے ہیں، جو انگریزی دواؤں میں ایک مشہور چیز ہے۔ میٹھا سوڈا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ جوہر شعیر جس کو جو کھار بھی کہتے ہیں، انگریزی میں پوٹاشیم بائی کارب کہتے ہیں، خون اور صفرا کے جوش کو کم کرنے اور پیاس کی شدت اور طب کی حرارت دفع کرنے میں یہ مفید ہے۔ جوہر مکو جگر کے ورم اور استسقاء کو مفید ہے، نیز ہر قسم کے ورم کو دور کرتا ہے، شدت پیاس کو رفع کرتا ہے۔ اور جوہر ترفلا اعلیٰ قسم کا مقوی دماغ، جگر اور معدہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جوہر شاہترہ۔ جوہر شاہترہ اعلیٰ درجہ کا مصفہ خون ہے، دافع آتشک ہے، سوزاک اور یرقان اور بخار کے لیے بھی یہ موزوں ترین ہے۔ جوہر گلو کونین سے بڑھ کر مفید ہے۔ جوہر ڈھاک جس کو چھچھرا بھی کہتے ہیں، اس کا جوہر مقوی معدہ ہے، مصفہ خون ہے اور درد گردہ اور بواسیر کو بھی یہ رفع کرتا ہے۔ جوہر ہرمل وجع المفاصل اور اعضاء اور درد ریح کے لیے نہایت اکثیر ہے۔ جوہر ستیاناسی اعلیٰ درجہ کا مصفہ خون ہے، دافع آتش کو سوزاک اور کرہا ہے، جگر کا سدہ کھولنے اور غذا کو معدہ میں تحلیل کرنے میں نافع ہے، اور پیٹ کے جو کیڑے ہیں انہیں بھی یہ ہلاک کرنے میں مؤثر ہے۔ جوہر تمباکو پرانی کھانسی اور دمہ کی انشاءاللہ حکمی دوا ہے، بہرحال یہ قبض کشا اور مقوی ہاضمہ بھی ہے۔ جوہر موئے خوشا مکی یہ ریگ، مثانہ و گردہ کو توڑ کر بذریعہ پیشاب خارج کرتا ہے۔ بند پیشاب کو کھولنا اس کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے، دائمی قبض کو دور اور طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ تو یہ مثانہ کی، گردہ کی پتھری کے علاوہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ جوہر جامن یہ شوگر کو بالخصوص بمنزلہ اکسیر ہے۔ کیا؟ جوہر جامن کا جو کھار ہے، نمک ہے، اس کا جو جوہر ہے، یہ شوگر والوں کے لیے یہ ایک خاص چیز ہے، تحفہ ہے، اور یہ محرک باہ بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خون اور صفرا کا جوش بند کرنے اور معدہ و جگر کو طاقت دینے میں لاجواب ہے۔ جوہر مولی کا نمک یہ بھی پتھری کو خارج کرتا ہے، نقرس، وجع المفاصل اور بواسیر کو یہ مفید ہے، اور بہترین قسم کا یہ ہاضم طعام ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ خراب بلغم اور جگر کے غلیظ مادوں کو بھی یہ خارج کرتا ہے، تو اور بھی یہ کئی طرح سے اس کا استعمال مفید ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نوٹ فرما لیں جوہر حنظل یعنی کوڑ تما، یہ اس کا جوہر قبض کشا ہے، درد اور اعصاب اور آتشک کا یہ اخراج کرتا ہے، اعلیٰ درجہ کا یہ مصفہ خون ہے، پیٹ کے کیڑوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، دانتوں پر ملنے سے ان کو بہت سی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ جوہر فالسا جگر کی حرارت کے لیے بالخاصہ مفید چیز ہے، مصفہ خون ہے۔ گرمیوں میں نہائے بغیر چین نہ آتا ہو تو ان کے لیے نہایت مفید ہے۔ کیا بھلا؟ جوہر فالسا۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں جوہر کاسدی، بہرحال اس کے خواص بھی جوہر فالسا جیسے ہیں۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں جوہر کیلا، کھانسی اور دمہ میں یہ مفید ہے۔ اور جوہر افتیمون یہ مصفہ خون اور صداوی امراض کے لیے از بس مفید ہے، جگر اور مثانہ کی اصلاح کرتا ہے، دماغی امراض خصوصاً مرگی میں یہ کارآمد ہے۔ جوہر ککروندہ بواسیر کو از حد مفید ہے،
اور پیٹ کے کیڑوں کو یہ رفع کرتا ہے اور دماغی کیڑوں کو یہ ہلاک کرتا ہے اور پھر پیدا نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ۔ جوہر پھلی املتاس، کھانسی، دمہ، کالی کھانسی، بچوں کی پسلی کے خلل کو یہ آرام دیتا ہے، قبض کشا ہے، اور بھی اس کے بہترین فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جوہر سلا، یہ کنجد یعنی تل اتار لینے کے بعد تل کی جو لکڑیاں ہیں انہیں آپ سلا کہہ لیں کہ تل اتار لینے کے بعد جو لکڑیاں باقی رہ جاتی ہیں ان کو سلا کہتے ہیں۔ اس سے حاصل شدہ نمک جوہر سلا کہلاتا ہے۔ یہ کثرت بول کو نافع ہے اور حافظ صحت ہے اور ملین طبع ہے، بواسیر کو بھی دور کرتا ہے، اور بھی اس سے بہت سارے فوائد لیے جا سکتے ہیں۔ جوہر عشق پیچا، یہ قبض کشا ہے اور بہر و برس کو دور کرتا ہے، جگر و طحال کے صدا کو کھولتا ہے، اور بلغم غلیظ کا یہ مخرج ہے، غلیظ بلغم اس کو یہ انشاءاللہ یہ خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر برہمی اعلیٰ درجے کا مقوی دماغ اور معدہ و دل و جگر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مفرغ قلب بھی ہے، بھوک پیدا کرتا ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، بلغم کو زائل کرتا ہے، طالب علموں کو خصوصاً رفیق صادق کا کام دیتا ہے۔ کیا؟ جوہر برہمی۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر بانسا، یہ کھانسی، سل، دق اور پرانے بخاروں میں یہ مفید ہے، منہ کی بدبو کو یہ رفع کرتا ہے، پرانی سے پرانی کھانسی اور دمہ کو بھی یہ دنوں میں زائل کر دیتا ہے۔ کیا چیز؟ جوہر بانسا۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر تلسی، درد شکم، قراقر اور افارہ کو آرام دیتا ہے، ہر قسم کے بخاروں کا یہ تریاق ہے اور کونین سے بڑھ کر فائدہ مند ہے۔ کیا چیز؟ جوہر تلسی۔ اس کے بعد آپ نوٹ فرما لیں، جوہر خربوزہ یا نمک خربوزہ یا کھار خربوزہ۔ تو یہ جو خربوزہ کا نمک ہے یہ اس کے چھلکوں سمیت حاصل کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ گردہ و مثانہ کی جو پتھری ہے انہیں توڑ کر پیشاب کو جاری کرنے میں سب ادویہ سے زیادہ زبردست اور قوی ہے، اور اسی چیز کے لیے آپ اس کو مخصوص سمجھ لیں، یہ بہت مخصوص چیز ہے پتھری کے لیے۔ کیا؟ جوہر خربوزہ۔ اور جوہر بسکپرا، یہ مرگی، جنون، مال خولیہ، قولن اور استسقاء کو یہ مفید ہے، اور یہ مدر حیض بھی ہے۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر اجوائن۔ یہ ویڈیو یقیناً ذرا طویل ہو گئی، لیکن یہ حکماء کے لیے تحفہ ہے، اور ہم اس کو جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو۔ اگر اس کے زیادہ مفصل ہم جائیں اس کے فوائد میں تو یہ ویڈیو خاصی لمبی ہو جائے، لیکن حکماء انشاءاللہ ان اشاروں سے بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ جوہر اجوائن اعلیٰ درجے کا ہاضم ہے، بھوک لگاتا ہے، ریاح کو توڑتا ہے، اور جگر و طحال کے صدوں کو کھولتا ہے، بخار کو بھی دور کرنے میں یہ مفید ہے۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر آکاس بیل، جس کو امبر بیل بھی کہتے ہیں، اس کا جوہر قبض کشا اور محلل ریا ہے، ہچگی اور یرقان کے لیے یہ مفید ہے، اختناق الرحم کو دور کرتا ہے، نئے اور پرانے بخاروں میں بھی یہ مفید ہے، مصفہ خون ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ اور جوہر پان، یہ مفرح قلب ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، مقوی اعضائے رئیسہ ہے، معدہ کو طاقت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے، منہ کے ذائقہ کو یہ درست کرتا ہے، پان کا جوہر، پان کا نمک۔ اس کے بعد نوٹ فرما لیں، جوہر ادرک اعلیٰ درجے کا ہاضم ہے، درد شکم کو مفید ہے، حافظہ کو بڑھاتا ہے، پیٹ کے درد کے علاوہ یہ فالج کے لیے مفید ہے، اور مقوی جگر ہے اور معدہ کو کھولتا ہے،
اور ریاح کو خارج کرتا ہے۔ اور نوٹ فرما لیں پٹھوں اور جوڑوں کی فاضل رطوبت کو جذب کرتا ہے، اور یہ ناخونہ کے اندر بھی فائدہ کرتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ یہ ختم کر دے گا جوہر ادرک۔ اور جوہر منڈی یہ مقوی اعضائے رئیسہ ہے، اور مقوی بصر بھی ہے، اور مصفى خون ہے۔ بواسیر کو یہ منڈی کا جوہر یہ رفع کرتا ہے، خفقان کو آرام دیتا ہے، جریان، احتلام، سرد اور رقت کو یہ مفید ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے انشاءاللہ بال سفید نہیں ہوں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آخر میں نوٹ فرما لیں جوہر کی خوراک 1 رتی سے 4 رتی تک عمر کے مطابق اور وزن کے مطابق دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ مناسب کوئی عرق یا دوا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر اس کا خارجی استعمال کی بات کریں تو تیل یا پانی میں ملا کر اس کا خارجی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، براہ کرم اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں، اور نیکی کی غرض سے آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ ہماری کاوش کی قدر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔